السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، 3 غلطیاں ایسی ہیں کہ جن سے نماز تہجد نہیں ہوتی ہے۔ جی ہاں، 3 غلطیاں جو شخص بھی کرے گا، چاہے وہ زندگی بھر تہجد پڑھتا رہے، ساری رات وہ تہجد کے سجدے میں پڑا رہے، اس کی تہجد کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ وہ 3 غلطیاں کیا ہیں جو بہت چھوٹی سی ہیں، لیکن ان کی وجہ سے تہجد جیسی عظیم الشان نماز نہیں ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو اٹھا کر منہ پر پھینک کر مار دیتا ہے، اس کا ثواب نہیں دیتا ہے۔ وہ غلطیاں جن کا جاننا بہت ضروری ہے، تہجد گزار شخص کے لیے ان کا جاننا انتہائی ضروری ہے، ان کا پہچاننا بہت ضروری ہے تاکہ تہجد کی نماز صحیح ہو سکے، تہجد کی نماز کا ثواب حاصل ہو سکے۔ وہ غلطیاں کون سی ہیں، کیا ہیں، میں آپ کو ایک کر کے بتلاؤں گا پوری تفصیل کے ساتھ۔ شرط یہ ہے کہ آپ توجہ کے ساتھ سنتے رہیے تاکہ بات پوری اور اچھی طرح آپ کے سمجھ میں آ جائے اور ان غلطیوں سے آپ بچنے والے ہو جائیں، آپ کی نماز تہجد اللہ کی بارگاہ میں قبول ہونے لگے۔ وہ لوگ کہ جو یہ سوچتے ہیں کہ ہماری تہجد قبول نہیں ہو رہی، ہماری پریشانیاں دور نہیں ہو رہی، ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، تہجد میں ہم جو مانگ رہے ہیں اللہ تعالی کی طرف سے ہمیں وہ نہیں مل رہا یا ملنے میں دیر ہو رہی ہے، اس کی آخر وجہ کیا ہے، کہاں کمی رہ رہی ہے؟ کہیں ہم نماز کے اندر، تہجد کے اندر یہ غلطی تو نہیں کر رہے جو غلطیاں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ دیکھیے، پہلی غلطی کیا ہے کہ جو عام طور سے آج کی جنریشن یہ غلطی تہجد کے اندر کرتی ہے، جو تہجد گزار ہیں، جو نئے تہجد پڑھنے والے ہوتے ہیں، وہ زیادہ تر یہ غلطی کرتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ پہلی غلطی ہے سطر کی غلطی۔ سطر کیا چیز ہے؟ سطر کا مطلب ہے جسم کا وہ حصہ کہ جس کا نماز کے اندر چھپانا ضروری ہے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں تفصیل کے ساتھ کہ مردوں کا سطر کیا ہے اور عورتوں کا سطر کیا ہے، یعنی مردوں کے لیے نماز کے اندر، تہجد کے اندر کتنا سطر کا چھپانا ضروری ہے اور عورتوں کے لیے کس چیز کا، یعنی کتنے جسم کے حصے کا چھپانا ضروری ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ مرد کا سطر یہ ہے کہ ناف کے نیچے سے لے کے گھٹنوں کے نیچے تک یہ حصہ جو ہے مرد کا سطر کے اندر آتا ہے، اس کا چھپانا ہر حال میں ضروری ہے، نماز کے اندر بھی ضروری ہے۔ اگر اس سطر میں سے کوئی حصہ کھلا رہ گیا تو پھر نماز نہیں ہوتی ہے۔ اب نماز میں غلطی کیا ہوتی ہے؟ آج کل ہمارے مرد حضرات کیا غلطی کرتے ہیں؟ وہ یہ کرتے ہیں، خاص طور سے جو جینس پہنتے ہیں، ٹی شرٹ پہنتے ہیں یا شرٹ پہنتے ہیں، یا اسی طرح سے وہ پینٹیں پہنتے ہیں جو فیشن کے طور پر ران کے حصے سے یا گھٹنے کے حصے سے پھٹی ہوتی ہے، کٹی ہوتی ہے۔ تو اس طرح کا جو لباس ہوتا ہے یا ٹی شرٹ اور جنس پہنی تو رکوع کے اندر، اسی طرح سجدے کے اندر پیٹھ کا جو حصہ ہے، پچھلا حصہ، یہ سطر کے اندر آتا ہے، اس سطر کھل جاتا ہے۔ اور اسی طرح سے جو گھٹنوں کے اندر یا ران کے حصے پہ جو ڈیزائن پڑا رہتا ہے اس میں بھی سطر نظر آتا ہے۔ تو اس طرح کے لباس میں جس میں سطر نظر آتا ہے، دکھتا ہے، ان مردوں کی نماز تہجد نہیں ہوتی ہے۔ یہ بات اچھی طرح سے یاد رکھیں۔ اسی طرح سے ہماری وہ بہنیں، وہ مائیں جو نماز تہجد پڑھتی ہیں لیکن ان کا سر کا حصہ کھلا رہتا ہے، ان کا سینہ کھلا رہتا ہے، ان کا گلا کھلا رہتا ہے، یا گردن کا پچھلا حصہ کھلا رہتا ہے، یا اسی طرح سے ان کے جو لباس ہوتا ہے وہ ہاف ہوتا ہے اور یہ کوہنیاں کھلی رہتی ہیں، یا اسی طرح سے ان کا جو پاجامہ ہوتا ہے، جو شلوار ہوتی ہے، وہ جو ہے ٹخنوں سے اوپر رہتی ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ کھلی رہتی ہیں، جس کی وجہ سے بھی نماز تہجد نہیں ہوتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو عورت کا سطر ہے شریعت کے اندر وہ پورا جسم سطر کے اندر آتا ہے، یعنی اس کا نماز کے اندر چھپانا ضروری ہے۔ پورے جسم سے مراد یہ ہے کہ صرف چہرے کو چھوڑ کر اور ہاتھ کی ہتھیلیوں کو چھوڑ کر اور اسی طرح سے
پیروں کو چھوڑ کر جو پاؤں ہیں، تین چیزوں کو چھوڑ کر پورا جسم عورت کا ستر ہے۔ پورا جسم کا نماز کے اندر چھپانا ضروری ہے، لازمی ہے۔ اگر پورے جسم سے جس کا چھپانا ضروری ہے، اس میں سے اگر کوئی حصہ کھلا رہ گیا یا کچھ حصہ نظر آ رہا ہے تو پھر نماز نہیں ہوگی۔ اور عام طور سے ہوتا یہ ہے کہ جو نئی تہجد پڑھنے والی ہوتی ہیں ان کے بال کھلے رہتے ہیں، کپڑے ہاف رہتے ہیں، یا اسی طرح سے ان کا گلا کھلا رہتا ہے، یا دوپٹہ ان کا اتنا ہلکا ہوتا ہے کہ بال سر کے نظر آ رہے ہوتے ہیں، یا اسی طرح سے جو شلوار ہے وہ اوپر ہوتی ہے کہ ٹخنے نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ تو یاد رکھیں ستر جب نظر آئے گا تو پھر آپ کی نماز تہجد نہیں ہوگی، آپ اچھی طرح سے جان لیں۔ تو ستر کو ضرور لازمی طور پر مکمل چھپائیں تاکہ نماز اچھی طرح سے ہو سکے۔ اور جو تین حصے ہیں جیسے ہتھیلیاں ہیں یا چہرہ ہے اور اسی طرح جو پیر ہیں، یہ پردے کے اندر آتے ہیں، پردے کے اندر آتے ہیں، ستر کے اندر نہیں آتے۔ غیر محرم سے ان کا چھپانا ضروری ہے، پردہ کرنا بھی ضروری ہے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن نماز کی حالت میں ان کو کھلا رکھے اپنے گھر کے اندر، کوئی حرج نہیں ہے۔ یعنی محرم جو ہوتے ہیں، جو گھر کے افراد ہوتے ہیں، باپ، بیٹا یا بہن اور اسی طرح بیٹی، ان سب کے لیے یہ جو چہرہ ہے، ہتھیلی، پیر ہیں، ان کا دیکھنا جائز ہے، تو اس کے کھلا رہنے سے کوئی حرج نہیں ہے۔ باقی جو حصہ ہے وہ ستر کے اندر آتا ہے، اس کا چھپانا ضروری ہے۔ اگر یہ کھلا رہ گیا تو نماز تہجد نہیں ہوگی۔ یہ بہت اہم اور بہت ہی قیمتی مسئلہ ہے، آپ اچھی طرح سے جان لیں۔ یہ پہلی غلطی عام طور سے ہوتی ہے۔ اب دوسری غلطی کیا ہے وہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ دیکھیے، تو دوسری غلطی ہے قبلے کا صحیح نہ ہونا۔ عام طور سے یہ غلطی بھی بہت زیادہ ہوتی ہے، جو نئے تہجد پڑھنے والے ہوتے ہیں، ہماری بہنیں اس غلطی کے اندر بھی مبتلا نظر آتی ہیں۔ یعنی جس سمت کی طرف، جس طرف ہم اپنے مصلے کو بچھاتے ہیں، جس کی طرف رخ کرتے ہیں، کیا وہ رخ ہمارا صحیح ہے؟ یعنی کبھی اس کی تحقیق نہیں کرتے۔ ہماری بہنیں، ہمارے بھائی اس چیز کی تحقیق ضرور کریں۔ بعض مرتبہ ہوتا یہ ہے، مسجد کے اگر آپ اندر پڑھ رہے ہیں تو اس کا رخ تو بنا ہوا ہوتا ہے تحقیق کے ساتھ، لیکن تہجد کی نماز وہ جو کہ اپنے گھروں پہ پڑھتے ہیں یا اپنے مکانوں اور اپنی دکانوں پہ پڑھتے ہیں، اپنے کاروبار کی جگہوں پر پڑھتے ہیں، تو ان کے لیے اپنے رخ کو صحیح کرنا، درست کرنا، اس کی تحقیق کرنا ضروری ہے۔ کیونکہ اگر ہمارا مصلی قبلے کی طرف سے ہٹ کر بچھ رہا ہے، رخ اگر غلط ہو رہا ہے، تو پھر ہماری نماز نہیں ہوگی، تہجد نہیں ہوگی۔ آپ اچھی طرح سے یہ مسئلہ بھی جان لیں۔ تو قبلے کا رخ اس کا صحیح ہونا بھی ضروری ہے۔ یہ دوسری غلطی ایسی ہے کہ جس کی وجہ سے بھی اس کی وجہ سے نماز تہجد نہیں ہوتی ہے۔ اور جو تیسری غلطی ہے جو عام طور سے ہوتی ہے وہ یہ ہے وقت کا صحیح نہ ہونا۔ ہوتا یہ ہے کہ ہم تہجد پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن وقت نکل چکا ہوتا ہے، وقت اس کا نہیں ہوتا۔ کوئی بھی نماز ہے اگر ہم وقت پر نہیں پڑھیں گے تو پھر دوسرے وقت میں پڑھیں گے تو وہ ادا نہیں ہوگی، وہ قضا ہوگی۔ اس لیے تہجد اگر ہم پڑھ رہے ہیں تو لازمی طور پر ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اس کا وقت ہے یا نہیں۔ اگر صبح کو ہم 5 بجے اٹھ رہے ہیں یا 4 بجے اٹھ رہے ہیں تو ہمیں وقت کا پتہ ہونا ضروری ہے کہ ابھی تہجد کا وقت باقی ہے یا ختم ہو گیا، صبح صادق کب ہو رہی ہے۔ اس کو ہر دوسرے تیسرے دن یا ہر دن اس کو چیک کرتے رہنا چاہیے اور اپنے بڑوں سے معلوم کرتے رہنا چاہیے کہ آج کل جو صبح صادق ہو رہی ہے وہ کب ہے۔ صبح صادق سے پہلے تک تہجد کا وقت رہتا ہے۔ تو یہ 3 غلطیاں ایسی ہیں کہ اگر یہ وقت صحیح نہیں ہوگا تو پھر تہجد آپ کی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے نا؟ اچھی طرح سے یاد رکھیے، ان 3 غلطی کی وجہ سے نماز تہجد نہیں ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو سمجھنے کی توفیق مرحمت فرمائے، ان باتوں پر عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔